کاروبار کر رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں، ان کے وفد نے آج وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اور اپنی کچھ ریزرویشن جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے وفد کے شرکاء کو اور امیر مقام صاحب کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو پختون یہاں پنجاب میں آباد ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ پنجاب میں رہنے کا، کاروبار کرنے کا انہیں اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی اور کو ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ دہشت گردی کا جو مسئلہ اس وقت پورے پاکستان کو درپیش ہے، اس کی وجہ سے جو آپریشن ضرب عضب اور اب رد الفساد جو آپریشن ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کی سرچ کے لیے جو کامبنگ آپریشن اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے پڑتے ہیں، ان میں عام شہری کو بھی بسا اوقات اس عمل سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن یہ ایسی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر ہم دہشت گردوں کو ان کے مذموم مقاصد میں ناکام نہیں کر سکتے۔ آج اس میٹنگ میں جو طریقہ کار امیر مقام صاحب نے اور وفد کے شرکاء نے سجیسٹ کیا ہے، اس کو عمل میں لاتے ہوئے کوشش کی جائے گی کہ ان سرچ آپریشنز میں جو ہے وہ لوگوں کے چار دیواری کے تحفظ کو اور ان کی عزت اور رسپیکٹ کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی انتہائی قابل مذمت ہے کہ سندھ اور KPK میں بعض نیام نہاد سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ پنجاب کے خلاف نفرت پھیلا کر وہاں اپنے لوگوں کو اس خوف میں مبتلا کر کے جو ہے وہ ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک دشمنی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ سندھ، پنجاب، KPK اور بلوچستان، آزاد کشمیر، فاٹا، گلگت بلتستان کے اوپر مشتمل ہے۔ ہم سب بھائی ہیں اور ہم نے اس دہشت گردی کا مل کے جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے۔ میں دوبارہ امیر مقام صاحب کو، ان کے ساتھ آنے والے وفد کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے اور اس کے اوپر جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو فیصلے فرمائے ہیں، ان کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا اور اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے جو بھی اقدامات لیے جائیں گے، ان اقدامات میں کسی کمیونٹی کو بطور خاص جو ہے قطعی طور پہ جو ہے وہ کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب نے مل کے جو ہے اس ناسور کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ اور اب میں امیر مقام صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر دی اور آج ہماری میٹنگ کے اغراض و مقاصد بھی بتا دیے، تو آج جو ہماری میٹنگ ہوئی چیف منسٹر صاحب نے چیئر کیا، اور وہی کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح جو واقعات ملک میں ہو رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان تمام کی مذمت کرتے، تمام کو کنڈیم کرتے، اور وہی جو حالیہ واقعہ ہوا لاہور میں یا ملک کے کسی اور جگہ ہوا، تو ہم سب ایک جیسے سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی قوم ہوتا ہے نہ کوئی نسل ہوتا ہے۔ اگر میں بنفس نفیس آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو 7 دفعہ میں نے خود فیس کیا ہے اور اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں اور کئی لوگ میرے ساتھ شہید ہوئے، مگر ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور وہی جو لوگ یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کی پنجابیت اور پختونیت اور اس طرح، تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں، اور آج تو چیف منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پختونوں نے اس جنگ میں جتنے نقصانات اٹھائے
اپنے ہی ملک میں IDPs بنے اس ملک کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, اب کے لیے نہیں. ہم نے اپنے ہی ملک میں اپنے گھر بار چھوڑے, فاٹا میں, سوات میں, ملاکنڈ میں, اور اس کو خالی کر دیا اور اس کے خلاف لڑے. تو یہ پوری قوم کا جنگ ہے, پوری ملک کا جنگ ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کوئی اس طرح ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے ایک قوم اور یا اسی سائڈ پر. اور خاص کر میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ PMLN پورے پاکستان کی جماعت ہے, پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. اگر آپ آج وہی KP کی بات کرتے ہیں, جو لوگ بات کرتے ہیں, تو ماشاءاللہ KP میں بھی PMLN, اگر آپ بدترین الیکشن ہوا 2013 میں, اس میں بھی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بنی. پھر اس کے بعد اگر بلدیاتی الیکشن ہوا, اس میں بھی وہی پرفارم کیا. اور اب اگر دیکھ رہے ہیں ملک کے دوسرے عوام کی طرف, KPK کے عوام بھی سارے میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے, PMLN کی طرف دیکھ رہے, اور جوق در جوق وہی نام نہاد پارٹیوں کو اور نام نہاد جو دعوے کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر PMLN میں شامل ہو رہا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس ملک کی بہتر مستقبل کے لیے اور بہتر فیوچر کے لیے. اور اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف PMLN ان مشکلات سے اس ملک کو نکال سکتا ہے. تو آج ہماری اس لیے وہی آج جو میٹنگ ہوئی اور جو جائز تحفظات تھے ان لوگوں کے, تو وہی چیف منسٹر صاحب نے, اس کی پوری ٹیم, رانا ثناء اللہ صاحب اور اس کی پوری ٹیم, IG پنجاب, ہوم سیکرٹری, سارے لوگ اس میں موجود تھے. وہی جو لوگوں کے تحفظات تھے کہ سرچ آپریشن اگر کسی جگہ ہونا ہے تو لیڈی سرچر بھی ہونا چاہیے اور وہی کا مقامی نمائندہ بھی ہونا چاہیے. بالکل انہوں نے مان لیا کہ بالکل ہونے چاہیے. وہی دوسرے ان لوگوں کے جو تحفظات ہماری پختون کمیونٹی کے, یہ تحفظات تھے اگر ایک جگہ کسی کے انٹری ہو جائے, اس کا ایک جگہ گھر ہے اور دوسری جگہ کاروبار ہے, تو دوسری جگہ نہیں ہونی چاہیے, پوری لاہور کے لیے ایک ہی ہونے چاہیے. وہی بھی انہوں نے مان لیے. اور اس طرح وہی دوسرے نادرا اور یا اس طرح دوسرے مشکلات میں پاسپورٹ میں ان کے انشاءاللہ تعالی بھی سرباب کیا جائے گا. اس کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرا دیں گے. ایک اور بات کہ اس کے لیے فوکل پرسن بھی ہونا چاہیے اور ایک کمیٹی بھی ہونی چاہیے, وہ بھی رانا صاحب کھڑے. یہ بات ہو گئی کہ ہم اس کی ہفتہ وار میٹنگ کرائیں گے, میں خود بھی اس میں آؤں گا اور اس کو دیکھیں گے کہ کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی نہ ہو. بقایا یہ ہمارے پورے قوم کا عزم ہے, ہمیں پورے قوم کو اس کے ساتھ لڑنا ہے. اگر ہم آپ پختونوں کی بات کر دیں تو اس سے زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے تو اپنے گھر بار چھوڑے, اپنے گھر خالی کر دیے اور اس ملک کے لیے, اس کے ملک کے لیے اپنے گھروں سے بھی باہر نکل گئے اور اپنے ملک میں بھی مہاجر بن گئے. تو یہ عزم ہمارا پکا ہے, ہم نے پہلے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے. یہ پورے قوم کا عزم ہے اور یہ ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کا عزم ہے کہ ان کا مقابلہ انشاءاللہ ڈٹ کر کریں گے اور پوری بحیثیت قوم کریں گے. اپنی سیکیورٹی ایجنسیز, فوج, دوسرے پولیس, سب کے ساتھ مل کر پوری قوم اس کا مقابلہ کرے گا. اور اسی طرح اس سے مجھے بہت ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ اپنے گریبان میں دیکھ کر بات کریں. اس طرح سے ایک سیاسی ایشو بنانا, اس طرح ایک عجیب بات کرنا, وہ بات مناسب نہیں لگتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی اور عملی طور پر بھی یہ ہمارے لوگ میرے ساتھ کھڑے. سب سے پہلے تو ان کو میں نے رات اپنے گھر بلایا ڈیفینس میں, ان سے پوچھ لیا کہ حقائق کیا ہے, تو انہوں نے سب نے بتایا کہ جتنا ایشو بنا دیا گیا ہے ایسا جتنی بات نہیں ہے, مگر ہمارے چند تحفظات ضرور ہے جو سیم صاحب کے نالج میں نہیں تھے یا ہمارے ہوم منسٹر صاحب کی نالج میں نہیں تھے. تو وہی تحفظات اس نے کھل کر آج بیان کیے اور انہوں نے اس کو دور کرنے کی یقین دہانی کروائی, بلکہ آرڈر کر دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ بھی آئیں گے. یہ ہم سب کا, یہ پنجاب بھی ہم سب کا ہے, یہ پورا پاکستان بھی ہم سب کا ہے, اور یہ دہشت گردی کے ساتھ جنگ لڑنا بھی ہم سب کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت قوم اور بحیثیت ہماری پارٹی اور ہمارے قائد کا عزم ہے کہ اس کے ساتھ لڑیں گے اور اس ناسور سے اس ملک کو صاف کریں گے. تو آپ سب کا پاکستان زندہ باد کا کہنا ہے کہ اگر PSL لاہور میں ہوتا ہے تو یہ ایک پاگل پن سا فیصلہ ان کو دکھائی دیتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تو اگلی 1 صدی تک کرکٹ اس ملک میں نہیں لوٹے گی. دیکھیں, یہ جو PSL لاہور میں ہو رہا ہے یہ پوری قوم کی خواہش ہے. پوری قوم پرعزم ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف ایک قدم بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا, بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور اس فیصلے کو پوری قوم نے سراہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو پاگل پن کہنا جو ہے یہ عمران خان کا اپنا پاگل پن ہے. اچھا امیر مطلب صاحب, KPK میں بھی اس وقت کامبنگ آپریشن بھی ہو رہا ہے, بلکہ وہاں براہ راست کافی لمبے عرصے سے ہو رہا ہے. تو کیا وہاں کے بھی پختونوں کو وہ تحفظات ہیں, جبکہ یہ جو آپریشن ہے یہ تو براہ راست آرمی اور پیراملٹری ٹروپس لیڈ کر رہی ہیں؟ نہیں, مطلب وہی لوگوں کا مقصد تو یہ نہیں ہے. یہ بات آپ نے بہت اچھا سوال کیا.
اور یہ اگر آپ اعتماد سے پشاور آتے ہیں یہ تھوڑی جگہ میں تو میرے خیال میں 10 منٹ کا راستہ ہے، اور آج کل یہ لوگ سنتے ہوں گے لائیو کہ وہی 3 گھنٹے لگتے ہیں اتنے جگہوں پر چیک پوسٹ اور پارٹک اور سب یہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس سے دیکھ لیا کہ بس آسان کام ہے پی ملین کو بدنام کرنا، اس طرح لیا جائے تو اس کے اگر یہ کام نہ ہو جائے ان سے سوال کریں، اگر یہ سرچ آپریشن نہ ہو اور اس طرح نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ کیا حل ہے، کیا سلوشن ہے؟ مگر اس میں وہی بات پھیلی گئی تھی اور جو جائز تحفظات بالکل نہیں ہونے چاہیے، وہی بات جو اس کے نالج میں نہیں تھی ہم نے لائی، انہوں نے وعدہ کیا اور ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس طرح نہیں ہو۔ ایک منٹ میں اس بارے میں سن لیں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا کے لیے بیٹھے ہیں شہری کے پی کے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ان کے آپ ابھی تک؟ بالکل یہ بات ہم نے کر دیا جی، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ جو لوگوں کا پاسپورٹ یا NIC کا ایشو ہے وہ ایک جگہ ایک جیسا ہونا چاہیے، وہ پورے ملک کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ کوئی لاہور میں ہوتا ہے آپ اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنے ضلع میں جائیں اپنے گاؤں میں جائیں، بالکل اس کا حق ہے، اس کو یہاں ملنا چاہیے، اس طرح مشکلات یہ جو فنکشنل لیول کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کے لیے ایک کمیٹی جو ہے امیر مقام صاحب کی سربراہی میں وہ اناؤنس کر دی ہے چیف منسٹر صاحب نے، ہم ان کے ساتھ ان کی چیئر میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے ان تمام معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کریں گے۔ میں یہ یہاں پہ واضح کر دوں کہ جو سندھ میں ہر معاملے کو پنجاب سے جوڑا جاتا ہے اور اب KPK میں بھی PTI نے ہر معاملے کو پنجاب کی طرف نشاندہی شروع کی ہے، یہ دراصل ان کی منفی سیاست ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں